افغاني غوندې ته نه کوم، خو خبره دا صحیح بالکل کتا دا سنه منگ بتویرے جی تو یقینوں کا مات مجھے خود بہت افسوس ہوتا ہے یہ دیکھ کے کہ آپ کو ایک ایسے ملک کے لوگوں کے، یا لگتا ہے ایسا ہے افغانستان کے خلاف تو کوئی نہیں، اللہ کرے وہاں پہ امن آ جائے، اللہ اس کے ملک کو پیرس بنا رہتا ہے کہ ہمارے ملک کا نام نہ لے اور جو ہے وہ سارے چلے جائے، اور ہمارے اور ان کے درمیان وہ دیواری چین بنا دیتا ہے کہ اپنے ملک میں خوش رہے، خدا وہاں جنگ ختم کر دے خدا کسی کی، وہ جتنی بھی ان کی فرسٹریشن ہے وہ ہم پہ نکالتے ہیں۔ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے جب افغانستان جیسے ہمارے جو قریبی رشتے ہیں جن کے ساتھ تاریخی بڑے اور سب سے قریب ہمسایہ ہے ہمارا، ان کے خلاف وہ پشتونوں کو، کسی اور کو نہیں، پشتونوں کو اردو میں پروگرام کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ ہم تقریباً یہ 7-8 سال ہو گئے ان سے یہ ایک بات سن رہے ہیں کہ جو بھی افغانی بیچارہ 2-3 لفظ بولنا سیکھ لیتا ہے، ان کو پتہ نہیں یہ بات وہ کہتے ہیں نا گٹی میں پلائی گئی ہے، ماں باپ سے ہے۔ ان کی وجہ جنگ نہیں ہے، ان کا بہت پرانا جو ہے ایک خاص قسم کا جاہلانہ تصور ہے افغانیت کے متعلق اور تاریخ کے متعلق، ان کو سکھایا گیا ہے یہ مسلسل کئی نسلوں سے کہ یہ آپ کے جو پاکستان ہے یہ انگریز نے کوئی بنایا تھا، پنجاب ہے یہ پاکستان نہیں ہے، اور کچھ اس میں ہمارے ان کا قصور کچھ اتنا زیادہ نہیں، اس میں کچھ ہماری اپنی گندگی بھی ہے، اور مجھے اپنی حکومت سے بھی اور ریاست سے بھی ہمیں ہماری نسل کو یہ سوال کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے 1947 میں جب یہ ملک بنا، اس میں انسانی تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت ہوئی، 15 ملین لوگوں نے ہجرت کی، ملین سے اوپر مسلمان جو ہے وہ کٹ گئی ہے پنجاب کے بارڈر پہ، جس پنجاب کو ہم بہت گالی دے کے مزہ آتا ہے، وہ بیچارے تقریباً ان کا ہر دوسرا گھر جو ہے وہاں پہ جو انسانیت سوز مظالم ہوئے ہجرت کے دوران، ان سب چیزوں کو ایک طرف رکھ کے ایک انتہائی توہین امیز انداز میں کہہ دیا جاتا ہے نا یہ انگریز کا کوئی پروجیکٹ تھا، بھائی یہ سارے لوگ پروجیکٹ کی نظر ہو گئے، یہ سارے کے سارے لوگ جو تھے وہ انسان نہیں تھے، وہ کوئی وہ تھے کیڑے مکوڑے تھے۔ یہ پوری کی پوری قوم کی اجتماعی سیاسی شعور کی توہین کرنا، وہ جو بیانیہ ہے یہ پاکستان میں کئی سیاسی پارٹیوں کا تھا، جس میں ANP پیش تھا، ظاہر گاندھی جی کے وہ تھے پیروکار تھے، مجھے ان کی باچا خان سے کوئی وہ نہیں ہے لینا دینا، نام بہترامی نہیں کرنا چاہتے ان کا، ان کی پارٹی کا لیڈر ہے، لیکن ہماری ریاست نے اس پہ پورا کام نہیں کیا۔ ہندوستان میں گاندھی کی ہندوستان میں جناح صاحب کے کسی فالوور کو وہ کرنا تو دور کی بات، سیاست کرنا تو دور کی بات، اس کو اپنا وجود برقرار رکھنے کی اجازت نہیں تھی وہاں پہ۔ یہاں پہ ہم نے ان لوگوں کو سیاست کرنے دی جمہوریت کے نام پہ، کئی ڈکٹیٹر آئے وہ بھی جعلی ڈکٹیٹر تھے، اور اسی بیانیے کو لے کے آج کا آپ کا افغانی اسائلم سیکر جو یورپ میں بیٹھا ہوا ہے، جس بیچارے کو یہ پتہ نہیں والد ان کے شمشدو کیمپ میں آیا ہوتا ہے، بیٹا پھر ان سے وہاں سے یورپ گیا ہوتا ہے، ان کو افغانستان میں اپنے گاؤں کا نہیں پتا ہوتا، اور وہ وہاں پہ جرمنی میں بیٹھ کے تمہیں سکھا رہا ہوتا ہے کہ پختونخوا میں کتنے معدنیات تھے اور پنجابی کتنا کارا ہے۔ ظاہر ان کے پیچھے پورے کی پورا بیانیہ ہے، افغانستان کی جنگ اس کی وجہ نہیں ہے، ہمیں یہ بار بار کہتا ہوں اور ہم یہ کہتے کہتے تک گئے، اس کے لیے کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے، پوری دنیا جانتی ہے کہ افغانستان کی جنگ کے اندر بے شمار سٹیک ہولڈرز تھے، ہاں اس میں نقصان سب سے زیادہ پاکستان کا ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے قریبی رشتے ہیں، وہاں کے لوگ آ جاتے ہیں یہاں پہ، ہمارے زبان کے پشتونوں کے کچھ قبیلے جو ہے دونوں طرف رہتے ہیں، اور بہت پرانے زمانے سے جو افغانستان کا خطہ ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس نیچے جو اب پاکستان کا وادی سندھ پہ، بہت پرانے پاکستان اور افغانستان بننے کے پہلے سے، تو اس کی وجہ سے ان کی جنگوں پہ زیادہ اس کی جنگوں کا اثر ہم پہ زیادہ پڑتا ہے، لیکن اس کی جنگوں میں پھر کود پڑتے ہیں دنیا کے ہر خطے کے جتنے بھی ممالک ہیں اور گلوبل پاورز، وہ برٹش تھا، پھر اس کے بعد وہ روسی تھے، پھر امریکی تھے، ان کی خانہ جنگی میں جس میں 70,000 لوگ مر گئے تھے، ہر مجاہدین کا کمانڈر جو تھا اس کے پیچھے 6-7 ملکوں کی ایجنسیاں لگی ہوئی تھی، اور یہ میں نہیں کہتا، یہ کوئی پنجابیوں کی کتاب نہیں کہتا، یہ وہ لوگوں کے ممالک کے اپنی وہ جو ڈی کلاسیفائڈ ڈاکومنٹس ہے، اب تو وہ چھپاتے بھی نہیں ہے، وہ ڈنکے کے چوٹ پہ کہتے ہیں۔ احمد شاہ مسعود کے پیچھے فرانس تھا، اس کے پیچھے ہندوستان کا کیا کام ہے افغانستان میں؟ یہ تو ایسا ہے جس طرح پاکستان نیپال میں جا کے کوئی کام رکھے، سری لنکا میں، ہندوستان تو دوسرے خطے کا وطن، جنوب ایشیا کا ہے، افغانستان تو ہمارے خطے کا ہے، وہاں پہ وہ پیچھے لگا ہوا تھا شمالی اتحاد کے، دوستم کے پیچھے ترکی، اور پتہ نہیں کون کون سے ممالک، امریکہ اور روس بھی جو شکست کھا کے چلا گیا تھا، وہ ڈاکٹر نجیب کے پیچھے کھڑا تھا، وہ ان سب کو بھول کے وہ کہتے ہیں نہیں ان تمام جو ہے یہ سارے کے سارے جو ہے وہ تو کوئی بات نہیں، وہ تو اپنا ملکی مفاد کا یا جو بھی کر رہے تھے، ہر ملک اپنے جو ہے فائدے دیکھتے ہیں، لیکن پاکستانی جو ہے اور یہ پنجابی جو ہے اور یہ رنجیت سنگھ کی جو اولاد ہے، یہ انہوں نے ہم سے لوہے افغانستان چھینا ہے۔
یہ جو بیانیہ ہے اس نے اس پوری کی پوری قوم کو ذہنی مریض بنا دیا ہے، اور اسی بیانیے کو لے کے جو کابل کا حکمران ہے، جو ہمیشہ کسی نہ کسی بیرونی ٹینک پہ آتا ہے، وہ کبھی بھی وہاں کے عوام سے نہیں آتا، چاہے ڈاکٹر نجیب تھا، چاہے اس سے پہلے ایون ان کے جو ظاہر شاہ وغیرہ تھے، ان کی بھی تو کرنسی روس میں چھاپتی تھی، اس سے پہلے وہ جو عبد الرحمان تھا وہ بھی تو برٹش اسلحے سے کے زور پہ آ کے کابل پہ بیٹھا تھا، لیکن سکھایا ان کو یہ گیا کہ 5000 سال پہلے یہ حضرت آدم اور حضرت حوا نے جو پہلا ملک بنایا تھا وہ شاید افغانستان تھا، سلیمان علیہ السلام بھی شاید افغانی تھا، اور یہ جو باقی پاکستان وغیرہ بنے ہیں یہ تو سارے مصنوعی ہے۔ اب یہ کسی کتاب میں نہیں ہے، یہ ان کی کسی بھی آپ کسی افغان اسکالر کا کوئی کتاب نہیں دیکھیں گے کہ کوئی کتاب میں یہ بات موجود ہے، یہ بس ایک بیانی ہے، ان کو زبان یاد ہو گیا ہے۔ ہر افغانی جو خود کو کہتا ہے کہ میں تعلیم یافتہ ہوں، ان کو یہ بات، چاہے وہ طالبان کا کوئی وہ کیوں نہ ہو، ہم تو احترام کرتے ہیں، وہ اپنا ملک کی جو بھی ہے ان کا حق ہے، ان کا دفاع کرنا، ان میں نیک لوگ ہیں، باقیوں کے بھی ہم بہترامی نہیں کرتے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کو ایک مکمل ذہنی مرض میں مبتلا کیا گیا ہے۔ جب بھی ان پہ تکلیف آتی ہے ان کو گالی کے لیے پاکستانی جو ہے وہ آسان لگتا ہے، اور وہ اپنا سر فرسٹریشن نکالتا ہے، تو ان کی وجہ سے جو ماحول پیدا ہو گیا ہے کہ اب ہمارے لڑکے جو ہے اردو میں آ کے کر رہے ہیں ساری، اور یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ یہ 10-15 سال تک یہ جو گالم گلوچ تھا یک طرفہ طور پر چلتا رہا، تو آخر میں ایک حد ہوتی ہے، اور مجھے خوف ہے اس بات کا کہ یہ بات اگر یہ سوشل میڈیا سے نکل کے گلی کوچوں میں پہنچ گئی تو ان لوگوں کی زندگیاں بہت مشکل ہو جائیں گی۔ یہ 5000 سال کی تاریخ اور میں احمد شاہ کا پوتا نواسا ہوں اور یہ رنجیت سنگھ کا ہے، یہ باتیں جو ہے یہ جب حقیقت آتی ہے نا، تب جب حقیقت پڑتا ہے تب بندہ نیند سے جاگتا ہے کہ بھئی یہ باتیں تو وہاں پہ بڑا مزہ کرتی تھی، 2-3 گالیاں دے دی، یک طرفہ گالیاں ہوتی تھی، پنجابی کو کیا پتا، اس کو تو پشتو سمجھ نہیں آتی تھی، کسی کو خان کہہ دیا، کسی کو جاہل کہہ دیا، کسی کو کہہ دیا تمہیں مطالعہ پاکستان نے برین واش کر دیے۔ تو لیکن ان کی اگر نتائج جو ہے آ گئے گراؤنڈ پہ تو بہت خوفناک بات ہو صحیح جائے گی، اور یہ لوگ اپنی جنگوں کو بھول جائیں گے، جو حالت ان کی ہو جائے گی وہ ہوئی ہے، تاریخ میں ہوئی ہے ان کی پہلے کئی دفعہ۔ ایوب خان کے دور میں ایک دفعہ اس پہ بلاکیج ہو گیا تھا سارا، تو یہ لوگ بھول جائیں گے کہ جنگوں کی تباہیاں کیا ہوتی ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ جو ان میں سے سمجھدار لوگ ہیں وہ ذرا ان کو لگام دے کہ بھائی تم لوگ ایسا کرو کہ اگر آپ کو ہماری حکومت کی کسی پالیسی سے اختلاف ہے تو آپ بے شک کریں، ہم امریکہ پہ بھی تنقید کرتے ہیں، سعودی عرب پہ بھی کرتے ہیں، ایران پہ بھی کرتے ہیں، پاکستان کی حکومت یا ریاست کوئی خلفاء راشدین کی حکومت تو نہیں ہے، بلکہ خلفاء راشدین پہ بھی اس کے زمانے میں لوگ کر دیتے تھے تنقید۔ یہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ آپ نے کوئی پیغمبر کی توہین کر دی ہے، اگر آپ کو ہماری کسی، لیکن جو آپ نے ایک نفرت کا، ایک پوری ملت کے خلاف، پاکستانی ملت کو ہیرا منڈی کی اولاد کہنا، یا پنجابی کو ایک گالی سمجھ کے کہنا نا، پنجابی تو ایک صوبے کے باشندوں کو بولتے ہیں، پنجاب میں تو وہ نیازی ہوگا تو پٹھان ہوگا تو کوئی مغل ہوگا تو کوئی راجپوت ہوگا تو کوئی گجر ہوگا، وہ تو ان کی کوئی نسل ہے بھی نہیں، ایک صوبے کی شناخت ہے، اس کو آپ نے ایک گالی بنا دیا ہے۔ جیسے مجھے اس بات کی بھی سمجھ نہیں آتی کہ افغانوں کو یہ بات کس نے سمجھا دیا ہے کہ ان کی جو تاریخ ہے یا ثقافت ہے یا شناخت ہے، یا یہ جو پنجاب کے لوگ ہیں ان سے بہت اعلیٰ ہے، یہ کون سے کتاب سے انہوں نے سیکھی ہے یہ بات؟ ہر کسی کو اپنے شناخت پہ فخر ہوتا ہے، مجھے اپنے پختون شناخت پہ فخر ہے، اپنے جو اچھی باتیں ہیں ان پہ فخر ہے، مسلمان شناخت پہ فخر ہے، پاکستانی شناخت پہ، ہر شناخت سے آپ کو فخر کے لیے چیزیں ملتی ہے، لیکن مجھے افغانیوں کی یہ سمجھ نہیں آتی کہ ان کی ہر شناخت پنجاب کے گانڈ کے گرد کیوں گھومتی ہے، ان کو اپنی کوئی وہ کیوں نہیں ہے، پنجاب کا ریفرنس کے بغیر ان کا کوئی وہ نہیں ہے، اور ان کو یہ چیز سمجھائی کس نے ہے کہ ہم نے ان کو مسلمان کیا؟ جھوٹ ہے سارا، کوئی تاریخی ثبوت نہیں ہے اس بات کا، نہ تم نے کسی پنجابی کو مسلمان کیا ہے، نہ تم نے جا کے ان کو کوئی فرہنگ سکھایا ہے، نہ کوئی، ان میں سے ہر قبیلے کی اپنی تاریخی روایات ہے، اپنی چیزیں ہیں، اور آپ سے بہت بہتر ہے آپ لوگ ان کے ملک کا کاتے رہے ہیں، اور ہماری وجہ سے کاتے رہے ہیں، کیونکہ وہاں پہ وہ خان صاحب کہتے تھے سب کو، ان کو نہیں پتا ہوتا تھا کہ جلال آباد کا کون ہے، پشاور کا کون ہے، ورنہ ایران میں تو جو حالت آپ کی کرتے ہیں وہ انسانوں کو کوئی انسانیت کی تذلیل ہے وہاں پہ، وہ ایران کے اندر مہاجر ہونا اور پھر افغانی ہونا، صحیح لیکن ارشد ان کو وہ صاحب، بات یاد نہیں ہوتی۔ یہی پنجابی ہے، اس کے آج بھی پنجاب کے اندر اگر آپ کو گاؤں محلوں میں جو عام غریب افغانی ہیں ان کو وہاں پہ زیادہ سکون ہے، وہاں پہ وہ زیادہ پسند کرتے ہیں، وہاں پہ ان کو کوئی نہیں کہتا کہ کلبزی یا مہاجر یا یہ وہ، کیونکہ وہاں پہ تو لوگ کہتے ہیں خان صاحب ہے۔ میں جانتا ہوں خود یہاں پہ پنجاب کے بہت سے لوگوں کو جو انگلینڈ میں رہتے ہیں 3 نسلوں سے، ان کی گھر اس نے حوالے کیے ہوئے ہیں افغان ماجری، وہ کہتے ہیں یار وہ خان صاحب ہے کوئی وہ میں کہتا ہوں پشاور سے نہیں، وہ افغانی ہے، چارسدہ یا مردان کا یا سوابی کا آدمی اپنا گاؤں چھوڑ کے پنجاب میں کیوں رہے گا؟ یہی ہے سارے، لیکن ان کو شرم نہیں، حیا نہیں ہے، ہم کیا کریں؟ 5-6 لوگ ہیں، ہر بات کو شروع کر کے کبھی کہتے ہیں اس نے یہ کیا، کبھی کہتے ہیں ہم اپنی ہر ناکامی، جو ایک پوری 100 سال کی تاریخ ہے ان کی ناکامیوں کی، ان کی ریاست کی غلاظتوں کی،
ڈاکٹر نجیب کیا اور اس سے پہلے وہ کیا اور اس کا ان کی عطل ہے، وہ کرتے رہے، ان پہ فخر کرے، ہمیں نہ بھیجے، وہ دنیا کو پتا ہے وہ کہ انہوں نے اپنے لوگوں کے ساتھ کیا، ملین سے زیادہ، کئی ملین لوگ مارے اپنے کابل کی مختلف کٹپوتی حکومتوں نے، وہ پوری تاریخ ہے ان کی، ان تمام کی ذمہ داری وہ گھوم گھوم کے صرف ایک چیز پہ آتی ہے کہ پنجاب کا مولوی، اور پنجاب کا مولوی کون ہے پتہ نہیں، یہ فضل رحمان تو ہمارا ہے یار، پختونخوا کا، اور وہ دوسرا جو سمیع الحق صاحب تھا، اور سراج الحق اور قاضی حسین احمد بھی، وہ تو پشتون ہے سارے۔ لیکن یہ چیز جو ہے یہ اب ایک حد کے بعد سے، کیونکہ اب یہ ہمارے ملک کے اندر مسائل پیدا کر رہا ہے، اور ہماری پاکستان جو ہے، پنجاب کے لوگ صرف پنجاب کی حد تک ان کا مفاد وابستہ ہے۔ پختون ایسی قوم ہے جو پشاور سے ایک عام افریدی اور شنواری اور مومن کا ٹرک پشاور سے شروع ہو کے کراچی تک پورے جی ٹی روڈ پہ ہر انچ پہ ہمارا سٹیک، ہم کشمیر میں بھی ہیں، سندھ میں پشتون کابینہ میں ہے، کیبنٹ میں ہمارے 3 منسٹر بھی ہیں MP کے، پنجاب کے کیبنٹ میں ہیں، بلوچستان میں ہے، آزاد کشمیر میں ہے، تو یہ پورے ملک میں ہمارا ان ہم نے جاہلوں اردو زبان میں یہ اپنا مارکا شروع کر دیا، آپ کی نظر میں یہ اچھا ہے یا برا؟ کیونکہ ہم لوگوں نے سوچا کہ پنجابی سندھی بھائی تو یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ پاکستانی پٹھان ہے یا افغانی، مگر اب وہ یہ سوچے گا کہ یہ بس پشتوں میں لگا ہوا ہے، یہ پختون ہے۔ آپ کی نظر میں یہ ہمارا اقدام اچھا ہے یا برا؟ اقدام تو آپ جو دیکھو، اگر کوئی حق کے لیے اور لوگوں کی جہالت کے خلاف لڑتا ہے وہ کبھی بھی برا نہیں ہوتا، اچھا ہوتا ہے، لیکن وہ ہے نا، وہ اس بات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ آپ ان سے حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارا یہ اور آپ کا یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے کہ ان لوگوں کی افغانستان سے کوئی نفرت پیدا ہو یا وہاں کے لوگوں سے، لیکن کم از کم حقائق کو کھول کے رکھا جائے، کیونکہ جب یہ ایک طرفہ یہ لوگ بند نہیں ہونا، ان کی ذہنی مرض جو ہے وہ تو 2-3 نسلوں میں ان کے پاس رہنا ہے۔ یہ تو سارے کے سارے یہ جو ہے یہاں پہ ایک ہے، اس کا ایک گندی سی شکل ہے ان کی، اس کا نام مجھے نہیں آتا، کبھی کبھی بھول جاتا ہوں، پاچا کا موال ہے کہ کیا ہے، جو بکواس وہ کرتا ہے، اس طرح کے لوگ یہ جو باہر کربوڑا اور 20,000 لوگ جو ہے ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہ بیانیہ پروموٹ ہوتا ہے، تو یہ باتیں تو کب تک چھپی رہیں گی نا؟ جب یہ باہر آئیں گی اور اس سے کا ریئیکشن کاز ہوگا، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ لوگ پہلے سے تدارک کرے اور وہ ریئیکشن کو نہ ہونے دے، اور پروپیگنڈے کو حقائق سے الگ کرے۔ افغانستان کے سارے لوگ برے نہیں ہیں، وہاں پہ بہت ہی عزت دار اور غیرت مند لوگ موجود ہیں، جو بہت میرے اپنے قبیلے کے لوگ دوسری طرف ہے، کئی قبیلوں ہیں جو ڈیوائیڈڈ ہے، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ ہم دونوں ملک ایک ہے، الگ الگ ملتیں ہیں ہم، لیکن یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہم جو ہے وہ اس کو ان کی چند لوگوں کی جو پروپیگنڈا ہے، جو وہ کرنا چاہتے ہیں نفرت بڑھانا، ان کو ہم وہ کرے، پروموٹ کرے۔ اور بھی آپ لوگوں کا کام یہ ہونا چاہیے کہ آپ آئیڈینٹیفائی کریں کہ یہ کون سا طبقہ ہے اور ان کی وجوہات کیا ہے، کیوں کر رہے ہیں یہ، ان میں سے اگر ہماری کچھ غلطیاں ہیں حکومت کی، ہم اس پہ بھی، ہم زیادہ پڑھے لکھے ہیں، ہم آزاد لوگ ہیں، وہ بیچارے تو خود کو آزاد کہتے ہیں، پتہ نہیں کس قانون کے تحت خود کو آزاد کہتے ہیں، لیکن وہ تو ہمیشہ مار کھاتے رہے ہیں، یا ان سے، یا ان پہ اگر روسی یا امریکی یا ان کا قبضہ نہیں رہا تو ان کے جو اپنے امیر ہوتے تھے، یہ عبد الرحمان کیا، وہ انہی کی کٹپتلیاں ہوتی تھی، یہ اپنی بیرونی جن لوگوں نے ان کو کابل کے تخت پہ بٹھایا ہوتا تھا، ان کے لیے انہی لوگوں کو وہ کاٹتا رہتا تھا، افغانیوں کو۔ امیر عبد الرحمان نے، جس نے افغانستان بنایا تھا، یہ تو کہتے ہیں احمد شاہ ابدالی نے بنایا تھا، یہ جھوٹ بولتے ہیں، احمد شاہ ابدالی کا کیا تعلق تھا؟ وہ تو درانی امپائر کا وہ تھا، ملتان میں پیدا ہوا ایک مسلمان حکمران تھا، وہ کشمیر، پاکستان، افغانستان، یہ سارا ان کا وطن تھا، وہ تو ایک بڑی سلطنت کا مالک تھا۔ ان کا جو موجودہ افغانستان ہے، ان کا بابا قوم اور بانی امیر عبد الرحمان ہے، جس کے لیے انگریز نے یہ ساری کی ساری ان کی سرحدیں بھی کی اور ان کو تنخواہ دے کے کابل پہ بٹھایا تھا۔ انہوں نے قتل عام سے شروع کیا تھا ان لوگوں کا، شنواریوں کے سر کاٹے تھے، یہ ساری جو شنواری قبیلہ ہے، سینکڑوں کی تعداد میں سروں کے مینار بناتا تھا وہ، صحیح۔ ان سے لے کے پھر افغان میں آئے، یہ جو اس کا وہ تھا، کیا نام ہے، یہ ظاہر شاہ کے دور سے، اور انہوں نے جا کے یہ جو صافی قبائل ہے ہمارے ٹرائب پہ، میرا اپنا قبیلہ ہے، یہ منگل وغیرہ، ان پر بمباریاں کرتا رہا، وہ ان کے خلاف بغاوتیں ہوتی رہی، امان اللہ خان کے خلاف بھی ان شنواریوں نے بغاوت کی تھی، ان میں بھی یہ کہتے ہیں انگریز کا ہاتھ تھا، ان کے ہاتھ میں تو ہر چیز میں کسی کا ہاتھ ہوتا ہے، اس وقت تو پنجاب نہیں تھا، لیکن یہ تو اس میں بھی پنجاب کا ہاتھ ڈھونڈتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی ملک جو ہے، جو بفر زون بنایا تھا انگریز نے، اس میں اپنے مسائل ہے، اسٹرکچرل مسائل ہے، ان پر مسلط کیا تھا جو ایسے نام نہاد پشتون حکمرانوں کو، جو کہ پشتو بھی نہیں آتی تھی، ان کو فارسی بولتے تھے، ان میں سے کسی کو پشتو نہیں آتی تھی، ویسے لوگوں کو کم پتہ ہے، ان کے جو امیر تھے ان میں سے اکثر کو پشتو بھی نہیں آتی تھی، یہ تو خود کو پشتونوں کے باپ کہتے ہیں نا، اصل میں تو سارے کوچی ہے، اصل پشتون تو پاکستانی لوگوں کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ پشتونوں کا سب سے بڑا وطن، جہاں پہ پشتو زبان، پشتو ثقافت کی
ترویج ہوئی ہے وہ پاکستان ہے، پختونخوا ہے، جس کو گندھارا بولتے تھے. جس طرح پنجابیوں کا بھی پاکستان ہے، سندھیوں کا بھی. یہی مٹی جس پہ پاکستان بنا ہے، یہ ہم چاروں صوبوں کے لوگوں کا سب سے پرانا گھر ہے. ہمارے سارے ادبیات یہاں سے، ہمارے سارے مشاہیر یہاں سے، ہمارا رحمان بابا ادھر سے، ہمارا خوشحال خان خٹک ادھر سے، ہمارا امیر حمزہ شنواری ادھر سے، ہمارا غنی خان ادھر سے. تو افغانستان میں پشتونوں کا ایک 25-30% حصہ رہتا ہے، جس میں اکثر کوچی ہے. ان میں بھی چند کوچی ہے جو گالیاں دے رہے ہیں آپ کے اس کمنٹ. ہاں، خانہ بدوش ہے. تو وہ تو پشتونوں کا ایک بہت ہی بیکورڈ، اور وہ بھی، اور جو ان کے فارسیبان ہمسائے وہ ان کو کہتے ہیں اکثریت بے فرہنگ، یعنی ان کا ارشد صاحب غلجی بھی بولتے ہیں ان کو، غلجی. صحیح. ارشد خان صاحب، آپ سے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، یہ کیوں بار بار پنجابی، پنجاب کو گالیا، آرمی کو گالیا، آخر وجہ ہے کیا؟ یار میں نے آپ کو پورا قصہ بتا دیا. ان کو یہ بچپن سے جس طرح کوئی کسی کو گٹی میں پلاتا ہے نا، افغانستان کا انہیں اس کی گٹی میں اس کو پلایا گیا. یہ تیسری چوتھی نسل ہے ان کی. یہ جنگ کے علاوہ میں بات کر رہا ہوں، جب سے پاکستان بنا ہے ان کو سکھایا یہ گیا ہے. اگر آپ ان کی تمام شناخت سے پختونخوا کو نکال لیں تو رہ کیا جاتا ہے ان کے ساتھ؟ پٹا خزانہ، وہ جو ان کی جعلی کتاب ہے جو انہوں نے لکھی تھی، یا یہ رہ جاتا ہے کہ میں احمد شاہ بابا کا نواسا ہوں یا پوتا ہوں. وہ ایک بندے کا پوتا پوری کی پورا قوم کبھی نہیں ہوتا، وہ تو بکواس. اچھا. تو یہ اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کی جو قومی شناخت کے مسائل ہے اندر، ان کا علاج اس نے اس میں ڈھونڈا تھا کہ وہ ایک خیالی دشمن پیدا کرے، جس کو وہ پنجابی کا نام اس لیے دینا پسند کرتے تھے کہ وہ ایک رنجیت سنگھ وغیرہ کے ساتھ ملایا نا اسے، وہ سکھ تھا. ورنہ پنجاب میں سکھ 12% تھے، 12% یا 18%. اور پنجابی زبان جو ہے وہ تو صوفیہ کرام کی زبان ہے، بلے شاہ اور وہ سارے کسر ان میں اکثر ترک النسل یا سید تھے. مسلمانوں کی زبان ہے، جس طرح پشتو ہے، جس طرح سندھی اور بلوچی ہے. سکھ بیچارے تو ابھی 500-600 سال پہلے ان کی مذہب آیا ہے، 12-13% لوگ تھے. تو وہ ان کو رنجیت سنگھ سے ملانے کے لیے، پھر یہ کہ سارے کالے ہیں اور پتنی یہ انگریزوں کے غلام تھے اور پھر انہوں نے ہمارے خلاف سازش کی اور لوہے افغان. ورنہ پوری تاریخ کے اندر، پشتونوں کی پوری تاریخ میں کبھی کسی پنجابی ملیشیا نے پختون ملیشیا پہ حملہ نہیں کیا، کسی پختون لشکر نے پنجابیوں پہ حملہ نہیں کیا. اور ان کی اپنی تاریخ دیکھیں، امیر عبد الرحمان سے لے کے آج تک، آج کے دن میں بھی جو مارشل ہے ان کا، جو پہلے کمیونسٹ تھا، پھر وہ ہو گیا مجاہد ہو گیا، پھر اب جمہوری ہو گیا، اب پھر اس کا اتل ہو گیا ہے دوستم صاحب، یہ ازبکوں کے ملیشیا کا کمانڈر ہے، جن کے ہاتھوں پہ کئی ملین پختونوں کا خون ہے. ہزارے یہ سارے کے سارے پشتونوں نے مارے، انہوں نے ساری زندگی مارتے رہے وہاں کے پشتونوں نے، ہزارہ بیچاروں کو. اسی طرح تاجکوں کا جو وہ ہے لشکری لیڈر یا ان کا جو اتل ہے وہ احمد شاہ مسعود ہے. ان کے تو اپنی الگ الگ قومی لشکریں ہیں. پاکستان میں کون سا پنجابی لشکر، کون سا پختون لشکر گزشتہ مجھے 500 سال میں بتا دو، شیر شاہ سوری کے دور سے بتا دو. ہمارے جتنے پشتون بادشاہ گزرے ہیں ان میں سے تو اکثر پیدا پنجاب میں ہوئے تھے. یہ لودھی جو ہے، جو دلی کے سلطان تھے شیر شاہ سوری سے پہلے، یہ ملتان میں تھے. یہ احمد شاہ عبدالی خود وہاں پیدا ہوا تھا، کیونکہ پنجاب کی زمینیں وہ تھی نا زرخیز تھی، وہاں سے وہ آمدنی ہوتی تھی اور وہ وہاں سے وہ فوج کھڑی کر سکتے تھے، وہیں سے جا کے وہ دلی پہ حملہ کرتے تھے. یہ ایک زرعی طور پہ خوشحال علاقہ تھا. تو پختونوں کا تو یہ پاور بیس تھا ہمیشہ سے. تو یہ انہوں نے اپنا بیانیہ اس لیے پیدا کیا کہ افغانستان کی اپنی اندرونی سیاست کی مجبوری ہے. وہاں پہ کابل میں جو انتظام، جس کو آج افغانستان بولتے ہیں، جس کو کہتے ہیں 5000 سال اس کی تاریخ ہے، یہ انگریز نے ایک بفر زون بنایا تھا، اور یہ اب اپنی دماغ کھول لے اس پہ. وہ انتظام اب ختم ہو گیا ہے. بلکہ ظاہر شاہ مشال کے ٹکر زوال کہتے کے ہیں ساتھ، 8000، وہ وردک صاحب کہتے ہیں 8000، وردک صاحب نہیں، وردک بڑوا، وہ کہتے ہیں 8000 ہے. ہاں بلکہ 8 لاکھ بھی ہو جائے گا عنقریب. اس کی وہ ہر سال ان کی تاریخ میں 1000 سال کا اضافہ ہوتا ہے. تو اب مسئلہ یہ اس ہے، تاریخ میں یہ لوگ غلام کتنا رہا؟ ارشد وہ صاحب یار میں بھی کسی اس کی میں قومی کچھ کہنا تاریخ کی ہم چاہوں گا. توہین نہیں کرتے، ہم کسی کی قومی تاریخ کی توہین نہیں کرتے. وہ ہماری کرنا چھوڑ دے. ہم پاکستانی بیچارے تو کبھی نہیں کہتے ہماری ساتھ. ورنہ انڈس ویلی کی سویلائزیشن تقریباً 5000 سال پرانی ہے، یہ جو انڈس ویلی ہے. لیکن وہ ہم لوگ نہیں تھے، وہ تو دراوڑی لوگ تھے، وہ تو چلے گئے. ہمارا گندھارا آرٹ، یہ پختونخوا جو ہے 2000 سال تو اس کا بھی ہے. دنیا کی بڑی تہذیبوں میں پاکستانی تہذیب، اردو دنیا کی دوسری بڑی زبان ہے. دنیا میں عربی اور فارسی سے زیادہ اسلامک لٹریچر اردو میں ہے. بالی ووڈ کی زبان ہے، اب ان کو ہندی وہ اردو بول کے بیچتے ہیں. ان کا گھر ہے پاکستان آج، جو دلی کے درباروں میں بنی تھی، کنٹونمنٹس میں، جس میں پوری مسلمان دنیا کی تہذیب سموئی ہوئی ہے. ترکی کیا اس میں، فارسی کیا اس میں، کتنی زبانوں کا وہ ہے، پروڈکٹ ہے. اس تہذیب کے وارث تو پاکستانی ہیں. لیکن ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ ہمارے 2000 سال کی تاریخ ہے آباء و اجداد کی. نام ہر دوسرے مشہور فاتح کو اپنا دادا بناتے ہیں. یہ تو افغانستان میں کوئی رفع حاجت کے لیے بیٹھا ہو ٹٹی کرنے کے لیے،
1000 साल पहले, चाहे वो तुर्क हो, चाहे वो उज़्बेक हो, चाहे वो ताजिक हो, वो कहता है ये मेरे दादी का वो था, कसम था, मेरा दादा है वो। महमूद गजनवी भी अब इनका दादा हो गया, वो तुर्क था। महमूद गजनवी इस इलाके का फातिह था, उसने अफगानिस्तान को भी फतह किया, पाकिस्तान को भी फतह किया। मैं तो गजनी इनको बोल उनके बोल के थक गर्मियों गया का, हूँ कि मैं तुम्हारा दादा हूँ, ये मानते ही नहीं। वो अरशद साहब, महमूद, तो मैं वही मुहावरा था कि किसी ने पुल तोड़ा और गधे को सूंघाया, तो गधे ने वो पुल खा लिया। तो दूसरा बंदा आया, उससे एक मजबूत थप्पड़ उसको मारा कि तुम किसको पुल सूंघा रहे हो। तो कहने का मकसद ये है कि तारीख तो वो लोग समझते हैं जिनको तारीख की समझ आती हो, एक बात। दूसरी बात, ये जो इनके जहन में ये बाप दादा की तारीख का जो कीड़ा घुसा हुआ है, उसमें दरअसल मिसअंडरस्टैंडिंग इस बात की है कि पीछे इनका कोई और बैठा हुआ है। उधर इनकी सारी मीडिया जो है उधर इंडिया ने उसमें इन्वेस्टमेंट कर दी, और आपको पता है आपकी पूरी दुनिया ईरानियों ने में आज हाँ ईरानियों ने भी बहुत किए, ईरानियों बिल्कुल ने। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे बड़ा हथियार आज के दौर में मीडिया है, जो कि इनका मीडिया आजकल इंडिया और ईरान कंट्रोल करता है। तो जाहिर सी बात है वो बेचारे जो ना तो स्कूल गए हैं, मस्जिदें उनकी सारे जो है क्रैश हो गई इन हमलों में, स्कूल इनके हैं नहीं, कॉलेजेस इनके हैं नहीं, यूनिवर्सिटियां इनके पास पहले से ही नहीं थी, अगर कोई एक आध होगी तो वो भी बंद पड़ेगी। लेकिन तो खान अगर जी हम ये बयान इनको बहुत पुराना है, मैं माजरत से कहता हूँ, ये बयान उनका बहुत पुराना है, और उसमें कुछ हाथ हमारा जो अपना ये जो ये नहीं कौम परोश जो हमारे अपने बदजात है, जिनको हम कौम परस्त बोलते हैं, ये बादशाह खान मरकज वाले और ये अचकजई मरकज वाले, कुछ हाथ इसमें उनका भी है। हमारी पाकिस्तानी रियासत की कमजोरी ये है कि अगर मुतालिया पाकिस्तान पर कोई इस वजह से तनकीद करे कि ये वो है, ये सारा झूठ है, तो वो तो खैर मुझे हंसी आएगी, क्योंकि जाहिर है जिन लोगों का अपनी कोई ऐसा नसाब ही ना हो जो दुनिया को बता सके, वो क्या मुतालिया पाकिस्तान पे तनकीद करेंगे। लेकिन अगर इस लिहाज पे तनकीद करे कि इन्होंने हमको हमारी तारीख पढ़ाने के बजाय टीपू सुल्तान की तारीख पढ़ाई है और ईस्ट इंडिया कंपनी के और उसकी जो पाकिस्तान से कोई ताल्लुक ही नहीं, तो मैं उस लिहाज से कहता हूँ कि ये हमारी रियासत की कमजोरी रही है कि हमारे अपने बच्चों को ये जो आज कंफ्यूजन हो रहा है ना, इस 5000 कलीज, ये जो 5000 साल वालों की वजह से, ये कि हमारे यहाँ भी तारीख पढ़ाने में गैप रहा है। सही, हमने अपने बच्चों को अपनी शनाख्त नहीं पढ़ाई कि तुम इस मिट्टी के, तो आप कहाँ से अफगान हो गए भाई? अब हमारी बात सुनो, ये अगर आप पख्तून को अफगान बोलते हैं तो वो तो फारसी में पश्तून को, ये जो फारसीवान लोग थे सारे पश्तूनों को अफगान बोलते थे, क्योंकि जिस तरह हिंदुस्तानी हमको पठान बोलते थे, फारसीवान अफगान बोलते थे। लेकिन वो अफगानी तो नहीं हुआ ना, वो तो जब से अफगानिस्तान बना है, अफगानिस्तान का हर शहरी अफगान कहलाता है। तो हमारे लिए तो वो जो इस्तिलाह थी वो अब गैर जरूरी हो गई है, बेमानी हो गई है। आप जिस तारीफ पे अफगान खुद को कह रहे हैं, उसमें तो इमरान खान का बाप भी फिर अफगान हुआ, तो उसको तो आप मानते नहीं है। ये कराची में आपके जितने भी उर्दू स्पीकिंग लोग रहते हैं, इसमें 70% या 60% लोग यूसुफजई रोहेला है, जो कि आपके हिंदुस्तान से आए हैं, वापस यहां से गए थे, वहां पे रियासतें कायम की, अफगानियों से बड़ी हिस्ट्री है उनकी। ये जो आपका नजीबाबाद था और उन्हें रोहेल कन कायम किया, और वो अहमद शाह अब्दाली के लश्कर में लड़े थे। आधा जो सेंट्रल इंडिया था वो इन लोगों का था, वहां से वापस हिजरत करके आ गए। आज भी आपके उर्दू स्पीकिंग लोगों में कम से कम आधे लोग उन यूसुफजइयों के औलाद है, फिर तो वो भी अफगान हो गए। तो आप उनको तो मानते नहीं है, सिर्फ वो जोब और अटक तक, और ये जो काबल का नारा है जो वहां के जो चंद बदजातों ने रूस के कहने पे और भारत के कहने पे उठाया हुआ है। देखिए भाई, इस बात में आप कंफ्यूजन ना फैलाएं। मैंने आपकी नस्ल की सवाल नहीं किया। पाकिस्तानी होना कोई नस्ल होना नहीं है, ये पाकिस्तानी एक हवियत का, एक शहरियत का, एक मिल्लत का नाम है। इसमें आपकी नस्ल कोई भी हो सकती है, आपके नस्ल के लोग अफगानिस्तान में भी हो सकते हैं, इंडिया में भी हो सकते हैं, ईरान में भी हो सकते हैं। तो इसको आप कंफ्यूज ना करें दोनों चीजों को। मुझे आपके बात का एहतराम है, लेकिन आप इन बातों को, इसी बातों को देखे, ये जो वो जाहिल किस्म के बेचारे अनपढ़ अफगानी हैं, वो उनको लेकर उसका ढोल पीटते रहते हैं। कभी कहते हैं 5000 साल, कभी कहते हैं तुम्हारा दादा कौन था। अब हमें तो अपने दादा का पता था, इनको पता नहीं है। कभी अहमद शाह अब्दाली बाबा को अपना दादा कहते हैं, कभी महमूद गजनवी को कहते थे, कभी वो मीरवेस निको को अपना दादा कहते हैं। हमने कभी जना साहब को अपना दादा नहीं कहा, हम तो कहते हैं वो इस मुल्क का बनाने वाला था, एक वकील था, बाकी तो गुजराती था वो। दादा तो हमारा कोई नहीं, दादा तो हमारा अपना दादा है। मैं कहता हूं कि आप इस किस्म की बातों से निकल आए। ये पूरी दुनिया में कोई नहीं मानता, ना इसको शरीयत मानती है, ना दुनिया का कानून मानता है, ना उसको इंटरनेशनल लॉ मानता है, ना इस पे दुनिया चलती है। हमने बात वो करनी है जो को दुनिया माने, जो पुख्तून वली, शरीयत, बैन अल-अक़वामी कानून और इस सब के तकाज़ों के मुताबिक हमारी शनाख्त की तारीफ करे। इस लिहाज से हम पाकिस्तानी है, हम पुख्तून ख्वा के बशिंदे हैं, हमारी पूरी तारीख हमारे अपने वतन में है। मुझे अपनी तारीख और अपनी शनाख्त के लिए काबुल या कंदहार की जरूरत नहीं है। चल
ارے بابا یہ لوگ جن کی یہ بات کر رہے ہیں وہ عام افغان عوام ہے, غریب لوگ ہیں وہاں کے, وہ بیچارے تو یہ جو پروجیکٹ بنایا تھا امیر عبد الرحمان کے نیچے بفر زون, اس کے بننے سے لے کے آج تک وہی ان لوگوں کا تو خون بہ رہا ہے. ہم ان کی بات کر رہے ہیں جو افغانستان کے نظام کو چلاتے رہے ہیں, اور وہ کوئی چھوٹی تعداد میں فیس بک پہ بیٹھے ہوئے چند لوگ نہیں ہے. وہ اگر 10-15% بھی ہے تو وہی لوگ ہمیشہ باہر اپنی مور لبے مڑے باہر نہ پیدا کر روس راوستے کلے مخ کے انگریز راوستے ہوئے امریکہ راوستا پٹینکونو بانے ہوئی پاکستان لار ورکڑا. یہ اتنے بےغیرت ہے کہ ان کو راستہ دینے والا تو یاد ہے, امریکہ 16,000 کلومیٹر دور سے آیا تھا, پتہ نہیں 100 ملکوں کو عبور کر کے اس کو ایک پاکستان یاد ہے. یہ تک یہ نہیں کہتے بلکہ جانتے بھی ہے, یہ تک نہیں کہتے کہ امریکہ افغانستان میں شمال کے راستے داخل ہوا اور پہلی ٹینکوں پر اس کا مارشل دوستم اور ڈبل عبداللہ اور کرزئی بیٹھے ہوئے تھے. ان کو بون کانفرنس میں آلریڈی وہ افغانستان کی حکومت بنا چکے تھے. پاکستان نے کوئی ایک دن میں راستہ نہیں دیا تھا, ان نے ملا عمر کے ساتھ اس پہ بہت زیادہ جرگے ہوئے تھے. وہ سب لوگ جانتے تھے کہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا. پاکستان اس کے سامنے کڑا ہو بھی جاتا تو یہ سارا کا سارا ساؤتھ ایشیا جل جاتا. ہم نیوکلیر چلا دیتے اس پہ, جو یہاں پہ امریکی اڈے ہیں ان کو کچھ نہ کچھ تو نقصان دے رہے تھے, ظاہر ہے اس کو تو نہیں تھا کہ ہم نے وہ کرنا تھا, پٹاخوں کے لیے تو ہم نے نہیں رکھے, شادیوں کے لیے. لیکن وہ تو کوئی سینسیبل بندہ امریکی بھی ہوتے تھے, وہ کہتے تھے بھائی آپ نہ دیں, لیکن وہ ہمیں لانگ ٹرم وہ بھی نہیں کو ہم پہ حملہ کر دیتے. ہم کوئی افغانستان عراق نہیں ہے. اور یہ جو بنگلہ دیش کر رہے ہیں, ان میں سے ایک ایمان غلامی ہے اور ایک, ان دونوں کا میں جواب دیتا ہوں, یہ بار بار کرتے ہیں نا, کیونکہ ان بغیرتوں کے پاس جب سب باتیں ختم ہو جاتی ہیں ان کو بنگالی یاد آ جاتے ہیں. بنگالیوں کا آج کل سب سے بڑا ایکسپورٹ ہے, آپ کو پتہ ہے, یہ گوگل کر لے آپ, ہر سال 30,000 بنگالی عورتیں جو ہے وہ ہندوستانی چکلوں میں کام کرنے کے لیے, یہ ان کی جو معاشی حالت بہتر ہوئی ہے, یہ 50 سال میں پہلی دفعہ ان کا معاشی انڈیکیٹرز بہتر ہوئے ہیں, کیونکہ باقی خطے میں جنگ رہا ہے, وہ ذرا امن سے رہے ہیں اور محنتی لوگ ہیں. اس کے باوجود بھی ہر سال 30,000 بنگالی عورتیں, یہ اوسط ہے, ہندوستان کے چکلوں میں بکنے کے لیے جاتی ہے غربت کی وجہ سے. کراچی میں آج بھی 2 ملین بنگالی جو ہے وہ غیر قانونی رہ رہا ہے. تو اگر وہ یہ اس بنگلہ دیش کی بات کر رہے ہیں جو ہم سے 3,000 کلومیٹر دور ہے. پاکستان اس وقت 23 سال کا تھا. 23 سال کا مطلب ہے ان کا جو ابھی کا یہ جنگ ہے نا, جتنی عمر افغانستان کی اس جنگ کی ہے, جتنی عمر افغانستان کی آج کے نظام کی ہے, پاکستان اتنی عمر کا تھا. اور افغانستان کے آج کے نظام پر امریکہ نے $2,000 بلین لگائے ہیں, اور یہ صرف کابل کو نہیں بچا سکتے طالبان سے. پاکستان نے جب شروع کیا تو ہمارے پاس فوج کا ایک پورا یونٹ نہیں تھا, ایک انگریز آرمی چیف یہاں پہ رہ گیا تھا, ہمارے پاس جنرل تک نہیں تھے تاکہ ہمارے لیے یہ فوج بنا سکے. ہم نے خود اپنے پاؤں پہ کڑے ہو کے 23 سال کے اندر 3,000 میل دور ہماری صرف 33,000 فوج تھی, وہ 7 کروڑ کی باغی آبادی کے اندر پنسی ہوئی تھی. 90,000 پتلون کے بچے حرام زارے, 90,000 تو پتہ نہیں اتنا, تو اس سے زیادہ تو بگرام کے اندر تمہاری عورتوں کو وہ کیا ہوگا امریکیوں نے اور روسیوں نے. 90,000 تو کیا, ارشد صاحب 9 لاکھ تو کر دیا ہوگا. 90,000 کے بچے, 90,000 کل قیدیوں کی, نہیں 90,000 کل قیدیوں کی تعداد. یار محمود غزنوی درمیان میں مت بولے, کل قیدیوں کی تعداد تھی. اچھا جی, 33,000. بولیں. کین یو پلیز یار لیٹ می کمپلیٹ. 500,000 ہندوستانی فوج تھی, 80,000 مکتی باہنی والے تھے, اس کے ساتھ رشیا تھا, اس کے پاس انڈیا کی 500,000 فوج تھی. دنیا کی تمام کتابیں دیکھ لے, کوئی بھی اس کو جنگ کے مثال کے طور پر پیش نہیں کرتا کسی فوج اکیڈمی میں. یہ بات صرف افغانیوں کو یاد ہے, اور ایک بدذات وزیرستان میں بیٹھا ہوا ہے, ہم اس کو پسکو میلو بولتے ہیں, ایک جاہل کی اولاد ہے جس کا اپنا ختنہ نہیں ہوا, ایک کوچی کا بچہ ہے افغانیوں کی طرح, وہ بھی کہتے ہیں میں احمد شاہ عبدالی کا نواسا ہوں. وہ کہتا ہے یہ 90,000 اور 92,000 پتلونے, یہ 92,000 تو قیدی تھے جس میں بچے تھی, عورتیں تھی, باورچی تھے, پتہ نہیں کون تھے. 33,000 کی فوج تھی جو کہ پوری 7 کروڑ کی آبادی میں بکھرے ہوئے تھے. تو وہ اگر آخری بندے کی تک بھی لڑتے تو کیا کرتے, جو 60,000 سویلین تھے وہاں پہ پاکستانی پنسے میں, وہ وہاں پہ ذبح ہو جاتے. لاکھوں تو آلریڈی ذبح ہو گئے تھے, ایک پرایا ملک تھا. تو اس بدذات سے کہو کہ پاکستان کا جو آج کی یہ پاک سرزمین ہے اس کو ہم نے بڑھایا ہے, کم نہیں کیا. جب ہم آزاد ہوئے تو ہمارے پاس گلگت بلتستان نہیں تھا, ہم نے لیا. آزاد کشمیر میرا اپنا نانا گیا ہے اس میں, اور اس کے ساتھ ایک پاکستانی جرنیل تھا اکبر خان چرسدہ کا. اب اس بدذات کوچی کے بچے کو نہیں پتہ کیا کہتے ہیں, جوند خلے کے پتہ نہیں کیا, اور ایک دوسرا ہے ایمان غلامی. یہ دونوں, یہ ان حرام زادوں کی اولاد ہے کہ ان کی نسل جو یہاں پہ آ کے فیس بک پہ اس نے لکھنا سیکھ دیا ہے, اس کا باپ اس کی بہن کا سودا کرتا ہے, اس کو ولور بولتے ہیں, یہ شادی کے نام پہ ان کا پیسہ لیتا ہے. ایک اس کو قچبگر یہ بولتے ہیں دلال کو, ان کو پیسے دیتے ہیں, یورپ کے لیے لاری میں بٹھاتا ہے,
پھر یہاں آ کے لندن میں کہتا ہے کہ میں گانڈو تھا اور طالبان مجھے مارنا چاہتے تھے اس لیے مجھے پناہ دو. پھر اس کو جب پناہ ملتی ہے تو بیٹھ کے اس کو بنگلہ دیش یاد آ جاتا ہے. 25 سال 50 سال پہلے 50 سال پہلے کی بات مت کرو. وہ بھی جب پاکستان 23 سال کا تھا, وہ بھی 3000 میل دور. اگر تم میں اتنا ایمان ہے اور 5000 سال کی تاریخ ہے تو تمہارے پاس تو نیٹ ہوتا. اور اس سے پہلے پاکستان بہت کمزور تھا, تمہارے پاس رشیا تھا اور ڈاکٹر نجیب اس کا دلال تھا. پورا کے پورا کابل روسی خود کہتے ہیں کہ روسیوں کے لیے چکلا بنا ہوا تھا. آپ کا مزار شریف دنیا کا بین الاقوامی چکلا ہے, پورا کی پورا شہر. افغانستان میں محاورہ ہے, جب کوئی کہتا ہے کہ میں نے اپنی ضرورت پوری کرنی ہے جنسی, تو وہ کہتے ہیں مزار تزم. بچہ بازی پہ تم لوگ پوری دنیا میں یونائٹڈ نیشن, یورپین پارلیمنٹ تک نے قراردادیں پاس کی ہے. دنیا کا واحد قوم ہو تم کہ لواطت کے لیے تمہارے پیچھے پارلیمنٹ کی قراردادیں جو ہے وہ منظور ہوئی ہے. اگر تمہارے اندر طالب اور مجاہد نہ ہوتا تو قسم خدا کی تاریخ تو کیا, تمہارا کوئی حال اور مستقبل نہیں ہے. بنگلہ دیش میں, بنگلہ دیش کا تو مثال وہ نہیں دیتے, بنگالی نہیں دیتے شرم سے. میں بے شمار بنگالیوں کو جانتا ہوں, یہاں میرے دوست ہیں, وہ شرمندہ ہوتے ہیں. افغانیوں کو یاد ہے, نیپال سے ادھر کبھی نقشہ دیکھا بنگلہ دیش کی طرح. بے غیرت کے بچے, ایک بات تو نہیں شروع کی ہوئی ہے تمہارا یہ تمہارا وہ تمہارا وہ. 90,000 وہاں قیدی تھے, 33,000 کی فوج تھی, اس کے تو ویڈیوز موجود ہے. ان کے پاس اسلحہ تھا. اس وقت کا انڈین آرمی چیف کہتا ہے کہ وہ شیروں کی طرح لڑے تھے, شیروں کی طرح. ارے بھائی, ہندوستان کا آرمی چیف کہتے ہیں کہ خدا کے لیے یہ بات مت کرو, ہمیں شرمندگی ہوتی ہے. ان کو یاد نہیں ہے اس بدذات کے بچے کو, صرف کیونکہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. یہ ملک جب سے بنا ہے, یہ گوادر, یہ جو ہماری جو مکران کی پٹی ہے, یہ ہم نے عمان سے لی ہے. بنگلہ دیش کا جتنا رقبہ ہے اس سے زیادہ تو ہم نے پاکستان کا ساتھ شامل کیا ہے. اور اگر تم لوگ نہیں سدھرے تو کابل تک شامل کر لیں گے. اور ایک تم ہو کہ خود کو احمد شاہ عبدالی کے وہ کہتے ہو, پوتے اور نواسے کہتے ہو, اور موجودہ افغانستان کو سنبھال نہیں سکتے. امیر عبدالرحمان سے لے کے اب تک جو بھی نئی کوئی عالمی قوت آئی ہے, آپ کو فٹ بال بنایا ہوا ہے. بدذات کی اولاد. تو یہ بات بار بار نہ کرے. ہماری ملک سے, ہماری ریاست سے بھی غلطیاں ہوئی ہے, لیکن جس طرح کا پروپیگنڈا یہ لوگ کرتے ہیں, یہ تو ایسے کر رہے ہیں جیسے پوری دنیا کی تمام مسائل کے ذمہ دار پاکستانی ریاست ہے. اور اس کے اندر یہ کیا کرتے ہیں, وہ ہندو کا بیانیہ, وہ ہندو جو مسلمانوں سے نفرت کرتا ہے, پاکستانی سے نہیں مسلمانوں سے. پیشاب پینے والا, گائے کا گوبر کھانے والا, نچلے درجے کا جاہل ہندو. دشمن ہو تو کوئی معیار والا ہو نا. یہ احمد شاہ عبدالی کا نام لیتے ہیں. انہوں نے جتنی پختونوں کی تاریخ پلید کی ہے ان قابلیوں نے, اور یہ جو پنجاب کے اس کے, اور یہ ہمارے بھی جو لارو بر والے چند ہے, وہ جو اس کے داماد بھی سکھ تھا کوئی, اس کا باچا خان کے بھائی کا. ان بدذات کے بچوں نے احمد شاہ عبدالی کی روح کو تکلیف پہنچائی ہے قبر میں. کابل کے اندر بیٹھے ہوئے ہندوستان کا سفیر ان کا وائس رائے رہا ہے 10-15 سال. امر اللہ صالح جیسے ان کے وہ را کے جو ان کے وہ تھے دلال. ناہید فرید ان کی ایک ایم پی تھی خوبصورت سی, ان کو بھی نہیں چھوڑا اس نے, انڈین سفیر نے. کیوں منہ کھلواتے ہو میرا؟ وہ سمی یوسفزئی سے پوچھ لو, تمہارا اپنا صحافی ہے. 90,000 92,000 کے بچے حرام زادے. بہت ہو گیا. ہماری خواہش یہ ہے کہ, ہماری کوشش یہ ہے کہ اس 5-6% لوگوں کی وجہ سے, جو افغانستان میں شاید 20-25% ہو, پاکستان میں ہماری 1-2% ہے جو ان کے ساتھ ملے ہوئے لاروبر کے نام پہ, وہ بھی ہمارا سب سے جاہل طبقہ, سب سے جاہل طبقہ. وزیرستان کے بڑے اچھے لوگ ہیں, وہ وزیرستان کے اندر بھی وہ کوچی کے اولاد ہے جو خود پشاور آتے ہیں تو خود نہ کرتے ہیں اپنا, اور ادھر آ کے مسلمان ہو جاتے, کہتے ہیں میں نے پنجاب فتح کیا تھا, میرا باپ دادا گیا تھا ہندوستان. بھائی تمہارا باپ دادا کبھی وہاں سے نہیں نکلا تھا, اپنے گاؤں سے, جھوٹ بولتے ہو. یہ جو 2-5% لوگ ہیں جو انہوں نے نسل پرستی کی بیانیہ شروع کیا ہوا ہے اپنے, وہ ان کو مبارزہ بولتے ہیں, مبارزے کے نام پہ. ہم ان سے کہتے ہیں کہ بھئی اگر آپ کو طالبان سے مسئلہ ہے تو آپ جا کے ان کے ساتھ مذہبی طور پہ ان کے ساتھ کیا کہتے ہیں, مبارزہ کرے یا مباہلہ کرے, یا جو بھی آپ اس کو نام دے. ان کو فوجی میدان میں شکست دے. ہماری حکومت کی کسی پالیسی سے اختلاف ہو, دنیا کی تمام ملکوں کی پالیسیوں پہ ان کے اپنے شہری بھی تنقید کرتے ہیں, باہر کے لوگ بھی بے شک کرے, بلکہ پروپیگنڈا بھی کرے. اگر آپ ہمارا دشمن ریاست ہے تو پروپیگنڈا بھی کرے. ہندوستان بھی کرتا ہے. 1 ارب لوگ ہیں, اگر وہ پیشاب کرنے پہ آ جائے تو ہم پہ سیلاب آ جاتا ہے. ساری زندگی ہر سال 2-3 فلمیں تو پاکستان اور عیسائی پر بناتے ہی ہے. جب ان کی کسی نے نہیں سنی, آج کل کی دنیا مفادات پہ چلتی ہے, تو افغانی کا کون سنے گا؟ پشتو میں کہتے ہیں دلٹیس پور سکن خاندی. تمہارے پروپیگنڈے کو کون, یہ تو تم سمجھتے ہو کہ تمہارے اشرف غنی نے پاکستان کو بٹھا دیے. اور بھائی خدا کے بندے, اشرف غنی کا اپنا ووٹ نہیں یونائٹڈ نیشن میں, وہ بھی امریکی سفیر سے پوچھ کر ڈالتا ہے. جب انڈیا ہمیں نہیں بٹھا سکا, جو ہم سے 10 گنا بڑا ہے, جو ہر سال 10-15 تو فلمیں بناتا ہے, وہاں پہ کسی کی لڑکی کو شادی کے بغیر پیٹ پھول جائے, کہتے یہ بھی ایسا ہی نہیں کیا ہے. جب وہ کچھ نہیں کر سکے تو تم لوگ کیا کر لو گے؟ تو اپنی حیثیت پہچانو اور اپنی حیثیت میں رہو.
اور کہتے ہیں ہیرا منڈی. یہ رنجیت سنگھ کا بھی اس نے کوئی یہاں پہ ایک دوسرے بھی ہے. رنجیت سنگھ کا بھی میں آپ کو بتا دوں مختصراً, رنجیت سنگھ ایک جاٹ تھا جس کو احمد شاہ بابا کے نالائق پوتے نے, زمان شاہ نے پنجاب کا گورنر لگا دیا, کیونکہ ان سے پنجاب کنٹرول نہیں ہو پا رہا تھا. وہ کوئی پنجاب کا وزیر اعلیٰ نہیں تھا. پنجاب میں سکھ 12% ہوتے تھے. اس کے بعد ان کا افغانستان کا جو مفکر ہے, جو ان کا علامہ اقبال ہے, شاہ شجاع, وہ رنجیت سنگھ کا دلال بنا. انہوں نے رنجیت سنگھ سے کہا کہ میں تمہاری مدد کرتا ہوں, تم کو پشاور میں لے کے دے دوں گا, تم مجھے قندھار لے کے دے دو اور کابل لے کے دے دو. وہ ان کا وظیفہ خور تھا. ان کی اپنی تاریخ پڑھ لے. یہ شاہ شجاع کے آپ تانا دیتے ہیں نا ہمیشہ, خود ہی یہ میں تو نہیں کہہ رہا, کوئی انگریزوں کی تاریخ پڑھ لے, سکھوں کی نہ پڑھے, افغانوں کی اپنی پڑھ لے. ان کا شاہ شجاع یہ سارا کے سارا رنجیت سنگھ یہی لوگ لے کر آئے تھے یہاں کے مسلمان. انہوں نے, وہ قابل تھا, انہوں نے پنجاب کی زمینوں کو استعمال کیا, ان کی دولت کو استعمال کیا, ایک فوج بنائی, ان میں فرانسیسی اور انگریز جرنیل رکھے, توپ خانہ بنایا, اور جا کے انہوں نے ایک پروفیشنل آرمی بنائی. وہ کوئی پنجاب کا لیڈر تو نہیں تھا, اس خطے کا حکمران تھا, اور جا کے انہوں نے ان کے اندر ڈنڈا کر دیا. اب جا کے اس کو ہر دوسرے بات میں جب درد ہوتا ہے رنجیت سنگھ یاد آ جاتا ہے. یہ ہے پختون قوم. پختون قوم نہ بدذات کے بچے, تو کوچی کا بیٹا ہے, تو پختون قوم نہیں ہے. پختون میں ویسے بھی یہ قوم تو آپ یہ افغانوں نے بھی, ہمارے ہاں تو قوم ہمارے قبیلے کو بولتے تھے. مجھے کہتے تھے مومن قوم یا صافی قوم, اس کو کہتے ہیں یوسف زئی قوم. یہ پختون قوم اور افغان اور پختون افغان اور لربر اور ٹرپ, اور یہ تم لوگوں کی, یہ احمد شاہ ابدالی بھی نہیں کہتا تھا. بکواس کرتے تو بدذات کی اولاد. ارشد صاحب میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں. میں ایسی کوئی غیر ذمہ دارانہ بات تو نہیں کروں گا غصے میں. یہ لوگوں کے کمنٹس دیکھ کے ہم ریئیکشن بھی کر لیتے ہیں چند لوگوں کے لیے. افغان قوم کے متعلق میرا احترام ہے. میری تو بڑے اس معاملے میں کہ انسانی ہمدردی کی جو سوچ ہوتی ہے, جو پختون ولی کے تقاضے ہیں, اسلام کے تقاضے ہیں, وہی ہے. کسی دنیا کے کسی بھی ملک میں جب کوئی ایک دو نسلوں کے بعد اس ملک کا شہری بن جاتا ہے. میں نے یہ بات کی تھی, میرے منہ سے نکلی تھی, میرے اپنے جو پختون بھائی ہے وہ میرے گلے پڑ گئے کہتے ہیں. بلکہ پنجاب کے لوگ زیادہ سپورٹ کر رہے تھے کہ ہاں یار ان لوگوں کو ہم دریا میں تو نہیں پھینک سکتے, ہم اپنا بارڈر مضبوط کریں, اپنی سیکیورٹی مضبوط کریں, اور ہم افغانستان کو ایک ہمسائے کی طرح لیں. یہ جو پختون بھائی, مسلمان بھائی, یہ اس طرح ہمیں ٹریٹ نہیں کرتے. تو ہمیں اس سے, اگر وہ کرتے نہیں ہے تو ہمیں اس سے, جس طرح ہمارے ہندوستان کے ساتھ کتنا بڑا دشمن ہے ہمارا, ہم نے مینج کر لیا. ورنہ کتنا کراچی کے اندر مہاجر آیا تھا, اس میں رو کے لوگ کتنے زیادہ تھے, ہندو مسلمان بن کے آئے تھے. دنیا کی سب سے بڑی ہجرت ہوئی تھی کراچی میں, اب ہم نے کنٹرول کر لیا آخر میں کچھ. تو یہ تو ان کی نسبت بڑا چھوٹا مسئلہ ہے. ہم اپنے بارڈرز کو مینج کریں اچھے سے, اپنی سٹیزن شپ کے قانون کو زیادہ ٹرانسپیرنٹ بنائیں. ان میں سے جو لوگ یہاں سیٹل ہے, جس کے افغانستان سے کوئی کنیکشن نہیں ہے, ان کے لیے کوئی راستہ نکالے, ان کو شہریت دے دے. اگر آپ بیچ سکتے ہیں تو بیچ دیں, نہ بیچ سکتے ہیں تو انسان ہے, وہ پختون ہے, مسلمان ہے, تو ان کو وہ کر کے. لیکن اس کے بعد جو یہ جو ون وے ٹکٹ لگا ہوا تھا نا, کہ جس کا بھی جی چاہے منہ اٹھا کے پاکستان آ جائے, جو مرضی کرے پر واپس بھاگ جائے, تو یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. اگر کسی دو ملکوں کے درمیان بارڈر نہیں ہوتا تو دو طرفہ نہیں ہوتا, جس طرح یورپ میں ہے. پھر تو کراچی اور لاہور کے لوگوں کو بھی کابل میں آزادی ہونی چاہیے تھی نا, وہ تو ہے نہیں. میں نے تو کبھی کابل میں کسی مردان, چرسدے اور سوابی کے آدمی کا نہیں سنا. جلال آباد میں, پشاور سے سال میں 10 لوگ نہیں جاتے ہوں گے, وہاں سے دن میں ہزاروں آتے ہیں. تو یہ یک طرفہ نہیں ہونا چاہیے پھر. اور یہ بارڈرز مینج ہونے چاہیے, بے شک آپ کھلے رکھے یا بند رکھے, لیکن مینج اور ایک سسٹم ہو تو یہ ہو جاتا ہے. آج کل تو آئی ٹی کا زمانہ ہے, ہماری سیکورٹی ادارے بھی مضبوط ہے, اور جو گندے لوگ وہ اپنے لوگوں میں ہوں یا ان میں ہوں, ان سب کا صفایا ہونا چاہیے. اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس تو ہمارے اپنے یہاں کوئی کم ہے. یہ ہمارے ایم کے اندر رہ کے کم لوگ بس گھسے ہوئے تھے, تو ہر افغانی تو کوئی اینٹی اسٹیٹ نہیں ہے نا. تو ان میں سے تو بہت سے لوگ ہوں گے جو بیچارے وہاں, میں خود ایسے لوگوں کو جانتا ہوں, مجھے کہتے ہیں لالا آپ تو ساری زندگی لندن میں رہے, میرا تو باپ بھی پشاور میں پیدا ہوا تھا, آپ مجھے کہتے ہیں تو ماجرے. تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ماجر تو تم ہو, لندن سے آتے ہو. اب مسئلہ یہ ہے کہ ایسی لوگوں کا انسانی بنیادوں پہ کوئی نہ کوئی حل ہونا چاہیے. آخر میں کہ یہ جو نمک حرام افغانی ہے, یہ جو گالیاں دے رہے کمنٹس میں, یہ جو ناجائز اولاد ہے امریکہ کا, میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ پاکستان میں رہ کر, اور ابھی بھی شاید ابھی بھی جو ہے نا یہ لوگ رہ رہے ہوں گے. یہ یار اصل ان میں سے پی تو ٹی ایم کی گندگی ہے. یہ جو پختون قوم نام نیچے والا ہے نا, یہ اصل میں پی ٹی ایم کی گندگی ہے. میں ان میں سے اکثر کو, ان کے تو میں لیڈروں کو جانتا ہوں. میں نے آپ کو بتایا نا, یہ جو علی وزیر جس طرح کا آدمی ہے, ان کے گاؤں کے میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں جو پشاور آ کے خطنہ کر لیتے تھے, یہ خطنہ نہیں ہوئے ہوتے تھے, اور آ کے کہتے تھے میں بھی احمد شاہ ابدالی کا نواسا ہوں اور میں بھی ان کا پوتا ہوں. تو اب یہ جن کو اپنے دادا کا نہیں پتا, وہ بھی جا کے اپنی, اب میں نے احمد شاہ ابدالی کی پوری تاریخ پڑھی ہے, میں نے اپنی ڈسرٹیشن اس پہ کی تھی, پوری تھیسس بھی کیا اس پہ. ان کی لشکر میں تو کم از کم وزیرستان کے لوگوں کی بھی بڑی عزت کرتا ہوں. میرے وہاں رشتہ دار ہیں, بڑے قابل اور اچھے لوگ ہیں, اور بہترین دماغ پختونوں کے وہاں سے آئے ہیں.
لیکن کم از کم میں نے احمد شاہ ابدالی کی لشکر میں نہیں دیکھا کہ انہوں نے کوئی کارنامہ کیا ہو یا شیر شاہ سوری کیا ہو. اس کی اپنی تاریخیں انگریزوں کے خلاف لڑے ہیں, اور پاکستان کے اندر جو ہے ان سے بڑے بڑے ہمارے جنرل بیوروکریٹس وہاں سے نکلے ہیں, اتنا وہ ایک بیکورڈ علاقہ ہے. تو یہ جو وہ ہے, یہ اکثر جو آپ گالم گلوچ سنتے ہیں ان میں دونوں قسم کے ہوتے ہیں. یہ اردو جو لکھ رہا ہے اس میں سے یہ پختون قوم والا, یہ تو مجھے وہ بچہ خانی گندگی کی پیداوار رکھتا ہے, یا وہ اس کی کیا نام ہے وہ اچک زئی کی گندگی. یہ اکثر بدذات کے بچے ہوتے ہیں, ان کے پاس اور کیا ہے, یہ ایک ہیرا منڈی پورا کی پورا کابل ہے. یہ میں بھی گوگل کر کے ابھی گوگل کر لو, کوئی نہیں, کوئی آپ کو اسکالر بننے کی گوگل کر لو پروسٹیوشن ان افغانستان, آپ کو مل جائے گا. وومن فار سیل ان کابل, دنیا میں سب سے زیادہ وومن ٹریڈ وہاں ہوتی ہے. مزار شریف دنیا کی ایشیا کی سب سے بڑی پروسٹیوشن کی منڈی تھی. یہ لوگ کہتے تھے پشتوں میں پیسی سر کوست کابل راضی, یہ گلوں کی کہانیاں ہمیں سب. وہاں یہ ہیرا منڈی تو نام ہے ایسا, پرانے زمانے میں کوئی بازار حسن تھا, وہاں پہ لوگ مجرے دیکھنے جاتے تھے, حسن فروشی بھی ہوتی تھی, جسم فروشی بھی ہوتی. آج کل تو موبائل کا زمانہ ہے, کون جاتا ہے ان جگہوں پہ, اور پولیس کے ڈر سے اور ان چیزوں کے پوری دنیا میں یہ چیزیں ہوتی ہے. لیکن چونکہ یہ بیسیکلی بدذاتوں کے بچے ہیں, میں نے آپ کو کیا بتایا کہ ان کی تو بہن کا سودا کر کے باپ اس کو باہر بیچ دیتا ہے, وہاں پہ جا کے یہ گے کا کیس کر کے 5000 سال کی تاریخ اپنا پتہ نہیں کہاں سے سیکھ لیتا ہے, ادھر آ کے کمپیوٹر پہ بیٹھ کے وہ پنجاب فتح کرنے کے اس میں نکل آتا ہے. یہ بدذات ہے سارے. اب ان کا کیا, ان کے پاس دلیل کیا ہے؟ اب ان کو کہہ دو چلو گالی دے رہے ہو تو کس بات سے تمہیں وہ ہے اعتراض, کس بات سے اعتراض؟ اس بات سے کہ افغانی گالی نہ رہے, اپنا وہ مدہ بتاؤ نا. گالم گلوچ سے کیا ہوگا؟ گالم گلوچ ہوگا تو آپ لوگوں کی اور عزت اترے گی, کیونکہ یہ تو ابھی ان کی قسمت اچھی ہے کہ پاکستانی ان کے خلاف ایسے کڑے نہیں ہوئے جس طرح کی یہ انہوں نے اپنے قومی فریضہ سمجھ لیے. اگر ایسا ہو گیا تو ان بیچاروں کی زندگی پوری دنیا میں, قسم خدا کی, یہ کہتا نا ہم نے امریکہ کو بٹھایا ہے, اپنے ملک میں ایک پہاڑی علاقے سے گوریلا جنگ کے ذریعے کسی بیرونی طاقت کو نکلنا ایک اور چیز ہے, کسی ملک پہ قبضہ کرنا, اپنے ہمسائے سے لڑنا ایک دوسری چیز ہے, وہ آپ پاکستانیوں سے سیکھیں گے. ہم سینڈوچ رہے ہیں رشیا, یو ایس ایس آر اور اس کے ہندوستانیوں کے درمیان. پوری مغل دور میں پختون لڑے ہیں خیبر پختونخوا کے. ہم نے ایک تلوار, ایک مرمئی, ایک بلٹ ہمیں افغانستان سے نہیں ملا. یہ مغلوں کے زمانے میں افغانستان کا صوبہ تھا کابل, یوسف زئی لڑتے تھے, مومن لڑتے تھے. انگریزوں کے پوری دور میں سکھوں کے ساتھ ہم لڑے ہیں اکیلے. اس کے بعد جو یہ پاکستان کا پورا علاقہ ہے, اس میں مختلف جنگجو قبائل ہے, یہاں پہ بلوچ ہے, یہ پنجابیوں کے اندر بہت راجپوت قبائل تھے جنہوں نے بڑی بڑی یہ محمود غزنوی کے زمانے سے جنگیں لڑی ہے. یہ ایک جنگجو لوگوں کا ملک ہے. یہ پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے ہیں, ان کو پتہ چلے گا, وہ کہتے ہیں پشتوں میں سیر سے کتنے پکتے ہیں. یہ بارڈر کے پاس آ کے دیکھ لے, ان کا یہ جو ٹٹی ہوئی ٹٹی اور اس کا دماغ دونوں یہ خیبر کے پہاڑوں کے اوپر چپے ہوں گے, ان کا پتہ کوئی نہیں ہوگا. پختون قوم, یہ دیکھو یہ بے غیرت کا بچہ, ان لوگوں کی وجہ سے ہم پختون قوم پوری پاکستان کی زنجیر ہے. میں آپ کو آخری بات بتا, پختون قوم پاکستان کی زنجیر ہے, کیونکہ یہ واحد قوم ہے, اگر آپ اس کو ایک نسلی قومیت سمجھ لے, جو پشاور سے لے کے کراچی سے, بولان سے لے کے چترال تک ایک کراس کی طرح پاکستان کے ہر کونے کو باندھے ہوئے آپس میں. سب سے زیادہ پاکستان کی سلامتی میں پختونوں کا ایک سٹیک ہے. اس کا دماغ خراب ہے کہ اپنے وطن کو خراب کرے ان چند بدذاتوں کے لیے. ان پہ تو ہم ٹکٹ لگا دیں گے اگر اس نے ایسی کوئی حرکت. اس لیے تو پختونخوا میں کبھی کوئی بغاوت ہوئی نہیں پاکستان کے خلاف. آپ نے کتنے بڑے یہ تحریک طالبان کتنی بڑی دہشت گردی کی تحریک تھی, وہ بھی پاکستان کو توڑنا نہیں چاہتے تھے, اسلام آباد پہ قبضہ کرنا چاہتے تھے. وہ تو کہتے تھے ہم اس کو بڑھائیں گے. تو بھائی یہ اپنے لیے وقت ضائع کر رہے ہیں, اپنے قوم کا بھی وقت ضائع کر رہے ہیں. آپ کسی سے کہہ سکتے ہیں اپنا گھر توڑو, اپنا گھر کون توڑے گا؟ یا اپنے وجود کا اپنا ہاتھ کاٹ لو, کون کاٹے گا؟ یہ انہوں نے اپنی ذہن میں کوئی وہم پالا ہوا ہے, لڑو برو ترو پرو, یہ پنجاب اس طرف اور یہ کوئی ہمارا دشمن ہے اور اٹک سے یہ وہی, کوئی ایسی بات نہیں ہے. اٹک سے اس پار زیادہ پختون رہتے ہیں اٹک کے اس پار سے. یہ تم بھی کراچی کے ہو, 75 لاکھ تو کراچی میں ہے, اسلام آباد آدھا پختون ہے, بلکہ آدھے سے زیادہ. آپ کے وزیر اعظم کا کابینہ, ان میں سے ایک دوسرا بغیرت کا بچہ کہتے ہیں, اس نے ایک اور بات سیکھی, اقبال خان تبارے. اور میں کہتا ہوں بغیرت بے حیا, ہمیں شرم آتی ہے تم لوگوں کی لمبی لمبی قطاریں دیکھ کے جلال آباد کے قونصلیٹ کے باہر, اسی گل خان کے وطن میں آنے کی, اور اسی گل خان کی وجہ سے تمہیں پنجاب اور سندھ میں عزت ملتی ہے, اور تم کہتے گل خان تبارے. بغیرت اسی گل خان کے تو تم وہ رہے ہو, پشتوں میں کہتے کوٹا بندے. میں نے تمہیں خیرات دیا ہے, میری وجہ سے تم میرے وطن میں آزاد کر رہے تھے 40-50 سال تک, جب تک تم نے بدذاتی نہیں دکھائی. ورنہ تم لوگوں کو تو کتے کی تمہاری عزت نہیں ہے ایران میں, بلکہ پوری دنیا میں. یونان میں دیکھو پارکوں میں یہ پڑے ہوئے ہیں 5-5 یورو پہ, وہاں پنسے ہوئے 5-5 یورو پہ بڈھے گوروں کے ساتھ جاتے ہیں وہ کرنے کے لیے, جو گے لوگ ہیں, کیونکہ گزارا نہیں ہے. یہ حالت ہے. صحیح. اشرف خان صاحب,
सिर्फ 5 मिनट है प्रोग्राम खत्म आखिरी होने बात मैं में। कहता हूँ कि ये लोग जी। कहते हैं ना, हमारा कभी कहते हैं तुम्हारे मदनियात, ये कभी कहते हैं भैया वजीरिस्तान में ऑपरेशन इसलिए हो कि वजीरिस्तान आप लोगों के इस फसादिस्तान के बॉर्डर पे है। हमें पता है फाटा में सारा गंद क्यों आया, हमारी हुकूमत की कुछ गलतियां भी होंगी, वो मानती भी है, उनके सजा भी मिली है हमें। 70,000 तो हमने लोग को हैं, 5,000 तो हमारी फौजी मरे हैं जर्नेलों समेत। और क्या करें यार, इतनी कुर्बानी किसने दी है? अपनी ऊंची सजाओं की तो कीमत अदा की है हमने। बाकी अगर आप कहते हैं कि पुख्तूनख्वा में तरक्की याफ्ता इलाके भी है, बैकवर्ड भी है, पंजाब में भी डेवलप भी है, बैकवर्ड भी है। मेरा मर्दान, चरसद्दा, सवाबी, नौशहरा, ये तो पंजाब के कई जिलों से ज्यादा डेवलप है। इस्लामाबाद से 1 घंटे का फासला है। मेरा क्या काम जलालाबाद और काबुल और उसके साथ? कहते हैं लरोबर में आग लगी हुई है। भाई कोई लरोबर में नहीं है, वजीरिस्तान के अंदर ऑपरेशन था। पुख्तूनख्वा के 34 जिलों में एक जिला है जिनमें तुम्हारे जो पसकन है उनकी तहरीक के 2 सीटें हैं, वो भी खैरात में मिली हुई। बाकी तो इमरान खान कहा था कबीला पुख्तून है, तो ये कोई सारे के सारे गुलखान हो गए। 99% पुख्तूनख्वा गुलखान हो गया, और तुम बज़ात के बच्चे जो है वो सही हो। इनके साथ हम दोस्ती नहीं करते, हाथ नहीं मिलाते, इसलिए गुलखान बन गया। हाँ, नहीं चाहिए ये पाकिस्तान, पंजाबी चाहिए, पाकिस्तान सिंधी की चाहिए। कई कौमी पार्टियों के सरबराह पश्तून है। इमरान खान तो चलो नियाजी है, पठान है, लेकिन नस्ल से पश्तून है। चलो आप उसको पंजाब के खाते में डाल ले, उसकी आधी काबीना पख्तून है। उसके अलावा आपका एयर चीफ आज का पख्तून है। फजल रहमान पार्टी कौमी पार्टी है, मौलाना फजल रहमान पार्टी कौमी पार्टी है, उसका सरबराह पख्तून था। जमात इस्लामी का सिराजुल्लाह पख्तून है। और तुम्हें क्या चाहिए यार? इस मुल्क की आबादी का 18% है, गुलाम बना ले बैठ लो। हमें पंजाबी ने क्या कहा है? गुर्बत तो पंजाब में भी है और सिंध में भी है, जो चंद इलाके पीछे रह, जो भी पंजाब पीछे रह गया है। 70 साल इस मुल्क की उम्र है। 70 साल जब अमेरिका को बने हुआ था तो अमेरिका में खान जंगी ले ली। 250-300 साल हुए तो सुपर पावर पर। हमने अमेरिका की बनने के बाद अमेरिका ने जिस तेजी से, हमारे हाथ तो कुछ नहीं था। ये जो तुम बांग्लादेश कर रहे हो, हमने तो जीरो से स्टार्ट किया था। न्यूक्लियर पावर है, इस्लामी दुनिया की सबसे वाहिद मुल्क है जहां पे इदारे मौजूद है। तुर्की नहीं है हमारे बराबर। आप अफगानिस्तान में इस्लाम नाफिज करेंगे भी तो बैंकिंग के लिए और उन चीजों के लिए। जब आपको आलिम की जरूरत होगी, इस्लामिक स्कॉलर के लिए, तो पाकिस्तान आएंगे, सऊदी नहीं जाएंगे। बकवास करते हैं 2 टके के लोग। आखिरी में आपको बता दूं, पुख्तूनों की पूरी तारीख में हमने दिल्ली में बादशाह बनाए। ये मेरी उस पर तस्वीर लगी हुई है, शेर शाह सूरी जैसा अजीम बादशाह, लोधी और पता नहीं कौन कौन। लेकिन एज अ कौम हमारी पहली रियासत पाकिस्तान है। पाकिस्तान बनने के बाद हमने पुख्तून प्रोफेसर देखा, पुख्तून डॉक्टर देखा, पुख्तून इंजीनियर देखा, पुख्तून साइंसदान देखा, और एक नहीं हजारों की तादाद में पूरी दुनिया में। मुझे आप 2 मिसालें नहीं दे सकते कि अफगानिस्तान से कहीं और से गए हो। यहाँ इंग्लैंड में, अमेरिका में, कौन कौन से शोबे में स्पोर्ट्स स्टार्स अलग, ये पेशावर, वो पुराना पेशावर, और ये वजीरिस्तान और उसके लोग, ये डॉक्टर नवाज के और डॉक्टर दाऊद, ये वजीरिस्तान के लोग हैं। डॉक्टर अलब खान हमारा वो मेडिसिन की दुनिया में, पूरी दुनिया में नाम पैदा करने वाले पाकिस्तान के टूटे फूटे इदारों से निकले। हमारा घर है जी। बस ठीक है, मैंने अपनी बातें कर दी है। बाकी बदजातों को कौन समझे, उनको गालियां देना तो जो भी, मैंने अपना वो है आज वो टंडा कर दिया है। तसल्ली हो गई, चलो ठीक है। तसल्ली इनकी हो गई होगी इंशाल्लाह। नहीं होगी तो फिर हम हाजिर हैं, कल फिर आ जाएंगे इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं है। हम हाजिर हैं उनके लिए, उनका हर प्रोपेगेंडा, उन हर चाल उनका काम बनाएंगे। और अभी मैं पंजाबी भाई, सिंधी भाई को भी समझाऊंगा कि ये देखो, ये हमारे साथ इतने इख्तिलाफ नहीं रखते पठान के साथ, क्योंकि पठान से कहता है कि आ जाओ मेरे साथ मिलो, और ये पंजाबी के साथ छोड़ो, पंजाबी के साथ दुश्मनी शुरू करो। मैं उनको ये कह रहा हूँ कि ये मेरे बाप दादा ने ये पंजाबी, सिंधी और बलोच के साथ मिलकर पाकिस्तान बनाया। पाकिस्तान के साथ अपनी मर्जी के साथ शामिल हो गए, किसी की जोर जबरदस्ती नहीं थी। ये हमारा सबका पाकिस्तान है। इसके लिए हम नहीं हुए। नादर खान, पाकिस्तान मेरी जमीन पे बना है, पाकिस्तान की मैं मलकियत में शामिल हूँ, जिस तरह पंजाबी और सिंधी उसकी मलकियत में शामिल है। ये मेरी जमीन पे बना है, सही, मैं इसकी मलकियत में शामिल हूँ जिस तरह पंजाब, बल्कि मैं ज्यादा शामिल हूँ, मैं तो 4 सूबों में हूँ। सही, और मैं उसकी मलकियत में शामिल था, इसलिए इसकी 30 लाख के लोगों को आज भी पाल रहे हैं। वरना आप हिंदुस्तान से 10 मुसलमानों को लाके देख ले, बदजातों को कौन समझाए और जाहिलों को। कोई मसला नहीं है। अभी देखो खैबर से बात शुरू हो गई, कराची तक पहुंच गई। हमारे साथ आज के शो में कितनी कराची के लोग आ गए। इंशाल्लाह ताला हम अपना फर्ज निभाते रहेंगे, क्योंकि ये मुल्क हमारा है, ये इदारे हमारे हैं, ये सरजमीन हमारी है। सिर्फ इन नवाखरामों के लिए एक मैसेज है, वे हमसे उलझोगे तो अंजाम क़यामत होगा, हमसे उलझोगे तो अंजाम क़यामत होगा। हमने तोड़ा है
یہ ہندو کا غرور. بہت مہربانی ارشد خان صاحب. جی امیر زیب آپ کچھ کہنا چاہتے ہو؟